ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جو عنوان متعین کر کے کہا گیا کہ اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں، وہ ہے معرفت رب، اللہ عز و جل کی معرفت. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی عنوان، اس سے اہم کوئی دوسرا موضوع ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. معرفت کا معنی کیا ہے؟ ہم جانکاری، پہچان، اس طرح کے الفاظ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں. اسی سے عارف جاننے والا، معرفت رکھنے والا، پہچاننے والا کہلاتا ہے. عارف کے معنی بھی عالم اور جانکار کہتے ہیں، عالم کا معنی بھی. اللہ کے لیے علیم اور عالم کی صفت ہے، عارف کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے معنی میں جب ہم کہتے ہیں فلاں کو معرفت حاصل ہوئی، تو اس کے معنی میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں جانتا تھا، اب جان گیا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ اور ہم جانتے ہیں، کسی چیز کو، کسی کو، شخصیت کو، چیز کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھول گئے، ہمارے ذہن سے وہ چیز نکل گئی. اس کے بعد دوبارہ ہمارے سامنے آیا، تعارف ہوا یا ہم نے اس کو جانا، تو کہتے ہیں کہ اب پھر سے میں نے پہچان لیا. یعنی دو جانکاریوں کے بیچ میں بھول یا جہالت آ گئی، لا علمی آ گئی. اس کے بعد پھر سے جب آپ نے جانا تو آپ پھر سے عارف ہو گئے، آپ معرفت والے ہو گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عارف کی صفت بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان ایسی ہے کہ کبھی بھی ماضی، حال، مستقبل میں جہالت اور جہالت کا کوئی ایک بال اور اس کا کوئی ایک حصہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں ہے. اللہ پاک ہے، کبھی وہ بھولتا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. تو معرفت کے معنی جاننا، پہچاننا، جانکاری حاصل کرنا. اور رب کی معرفت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. اللہ عز و جل کی معرفت کو لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے اس کی تشریح یا اس کا معنی کیا ہے، اللہ کو جاننا، پہچاننا، اس کا مطلب کیا ہے، تو اہل علم کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر تشبیہ اور بغیر مثال دیے ہوئے اس کے اسماء و صفات اور اس کی ذات و افعال کو جاننا. یہ ایک سیدھی سادی تشریح. کچھ لوگوں نے مزید وضاحت کی. وہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیزیں اس کے اسماء و صفات کی واجب ہیں، صفات اور خوبیاں، اوصاف، وہ اللہ کے لیے ثابت ماننا، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا نہیں ہے، یعنی نقص اور خرابیاں، برائیاں، عیب کی باتیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور بالا تر سمجھنا. اور یہ جو صفات ہم خوبیوں کی مان رہے ہیں اور جو خامیوں کی، اللہ کو خامیوں سے منزہ اور صاف ستھرا قرار دے رہے ہیں، یہ دونوں باتیں یقینی اور مضبوط دلیل کی بنیاد پر کہی جائیں. اللہ کے بارے میں غیب کی کوئی بھی بات اور اللہ کی ذات، شان، جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیے سب غیبیات ہیں. ہاں، تو غیب کی باتوں کی بنیاد وحی الہی ہے، اس لیے دلیل کے بغیر اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معرفت ہم کو اور آپ کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. ہر انسان کو اجمالی دلیل کے تحت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں. ہمارا بار بار کہتے ہیں
اس موضوع پہ اکثر توحید اور ایمان باللہ کے تعلق سے اور خود معرفت کے بارے میں متعدد مقامات پر باتیں میں نے بھی کی ہے، دوسرے علماء سے آپ سنتے ہوں گے. ہاں، بار بار آپ سنتے ہیں کہ ہر انسان سے قبر میں 3 سوال ہوگا. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. لہذا یہ اوپن سوال جو اگلی زندگی میں کامیابی کی پہلی کڑی ہے، بنیاد ہے، اس کا حل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ہر انسان کے لیے ابتدائی اور اجمالی طور پر، بنیادی طور پر فرض ہے. اب جس کا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء، خوبیاں، اس کی کائنات کی مختلف چیزوں اور متعلقہ امور مخلوقات کا علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جائے گی، وہ اپنے اس معاملے میں اور زیادہ بڑھتا جائے گا. اور میں نے جو معنی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ کو جاننا، اگر آپ غور کریں تو اللہ پر ایمان اور اللہ کی توحید جو بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ اس سے جڑا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ کو پہچانے گا، معرفت حاصل کرے گا، اتنا اس کا ایمان اور توحید بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتے جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی معرفت دراصل توحید کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، فائدہ ہے. اور یہ ایسی معرفت ہے کہ ایسے بھی عام حالات میں بھی دنیا کا کوئی بھی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت میں اللہ کی معرفت کی جڑ، بنیاد، بیج موجود ہوتا ہے. وہ آیت یاد کیجئے سورہ اعراف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. آپ عقیدے کی کتابوں میں پائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ غیبیات پر جو عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، اس میں ایک ہے کہ اللہ نے ہم تمام سے عالم ارواح میں دنیا کے سارے انسانوں سے عہد و پیمان لیا. یہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیوں ایمان لاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ اور وضاحت ہے. اس کو نہ ماننا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے. کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں عقلی بنیادوں پر، وہ علمی مقام، علمی بحث، علمی مقام پر. فی الحال ہم آیت کا جو بنیادی موضوع اور فحوہ ہے، مقصود ہے، وہ اس پر نظر ڈالیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے، پشت سے ان کی اولاد کو اخذ کیا، نکالا. روایتوں میں اس کی تشریح ہے، یہاں جمع ہے. روایت میں واحد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور تمام ارواح جو پیدا ہونے والی ہے ان کو نکالا. سب سے پھر سوال کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو ان کے اپنے نفس پر گواہ بنایا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. سوال پر غور کیجئے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب، ہم توحید کی 3 قسمیں پڑھتے ہیں، ایک ربوبیت، پھر اس کے بعد الوہیت، پھر اس کے بعد اسماء و صفات. تو جو ربوبیت ہے وہ اللہ کے رب ہونے سے متعلقہ جتنے امور ہیں، وہ جو پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کائنات میں نظام چلاتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، بیماری اور شفا دیتا ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں. اور جو اللہ کا یہ کام ہے، بندوں کو، مخلوق کو پیدا کرنا اور پالنا پوسنا، ان کے انتظامات کرنا، کائنات کا نظام چلانا، یہ سب ربوبیت کے معنی میں ہے. ربوبیت کا رب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا. اسی سے مربی ہے، ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ تربیت کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. اور سوال کیا سب کو نکال کر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے، آپ نے، سب نے عالم ارواح میں یہ بیان دیا، بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. اللہ نے آگے کہا کہ یہ عہد و پیمان ہم نے اس لیے لیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم غافل تھے. اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم سے پہلے کے لوگ شرک کرتے تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے. بیٹا اپنے باپ دادا اور پرکھوں کے طریقے پہ چلتا ہے، ان کا دین مذہب اختیار کرتا ہے، لہذا باپ دادا نے شرک کیا تو ان کے بعد ہم نے بھی شرک کیا. ان باطل پرستوں کے گناہ کی وجہ سے تو ہمیں تباہ کرے گا کیا، ہمیں عذاب دے گا؟ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے. اس آیت کے پر غور کیجئے. اس آیت کی روشنی میں وہ علماء اور وہ اس مسلک کے لوگ جو تقلید کے قائل ہیں دین میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باب میں تقلید نہیں چلے گی کہ باپ دادا یہ کہتے تھے، فلاں کا یہ مسلک تھا یا فلاں بہت بڑے امام تھے تو میں نے ان کی بات مان لی. تقلید نہیں چل. یہ مقلدین کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی. یعنی وہ اس میں غیر مقلد الزاماً ہم کو کہتے ہیں، میں پلٹ کے کہہ رہا ہوں.
عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا باپ دادا کے طریقے پہ چلا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس آیت سے ٹکڑے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کی معرفت کے باب میں، اللہ پر ایمان اور توحید کے باب میں، کہ اللہ کی اتنی معرفت حاصل کرنا کہ ہم پروردگار کو پہچانے اور اس کا حق جانے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اتنا جاننا ہر انسان کا فرض ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں پیدا ہوا ہو، ہاں کسی بڑے سے بڑے شہر میں یا کسی جنگل اور دیہات میں، اس کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے عہد و پیمان لیا تو نتیجے کے طور پر دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا اثر اس کے دل و دماغ میں ہمیں یاد نہیں ہے، جیسے ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آپ اور ہم سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن کسی کو یاد ہے کہ ماں کے پیٹ میں کسی دن آپ کو کھانسی چھینک آئی تھی، سردی بخار ہو گیا تھا، کوئی اور معاملہ ہوا تھا، یاد ہے اس پیریڈ کی کوئی بات؟ یا یہ یاد ہے کہ ہم اس میں کیسے تکلیف میں تھے، کس طرح سمٹے ہوئے تھے؟ نہیں یاد ہے، لیکن ایک پروسیجر ہے، ہم جانتے ہیں، سچے لوگ خبر دیتے ہیں یہی تمہاری ماں ہے، یہ بتاتے ہیں تو ہم ماں کو ہی ماں کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے سچے رسولوں نے اور دلیلوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد و پیمان لیا، اور ہمیں یاد نہیں ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ کچھ لوگ یاد نہ ہونے کی بنیاد پر اس پر بحث کرتے ہیں کہ وہ عہد و پیمان سے مراد عہد و پیمان نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ یہ مطلب بھی ہے کہ انسان دنیا میں اتنا شعور رکھتا ہے، یہ سبھی مانتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں، وہ ہندو گھر میں پیدا ہو، عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہو، یہودی گھر میں پیدا ہوا ہو، جین ہو، بدھ ہو، یا کسی جنگل بیابان میں جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ علم اور تہذیب سے دور ہے، کسی بھی گھر میں پیدا ہوا، اس کے دل میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا کرنے والے کا شعور، علم، معرفت کسی نہ کسی قدر موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے نا تو وہ شرک اس کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے۔ پوچھ لیجئے آپ ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے، توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، یا مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو شرکیہ اعمال کرتے تھے، اس کے بعد توحید پر آ گئے، ان سے پوچھئے کہ جب وہ شرک کرتے تھے تو دل میں بے اطمینانی، کچھ سوالات کا اٹھنا یقینی فطری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر توحید ہے، اسلام ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فاقم وجہک للدین حنیفا، للدین، قرآن نے کہا سورہ روم میں، اللہ اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو دین حنیف، یکسو ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسی کی طرف رخ کرو، یہ وہ دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، ہاں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ کرو، لا تبدیلہ بمعنی لا تبدلو ہے، اہل تفسیر سے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، مصدر کو فعل کے معنی میں استعمال کیا، لا تبدلو یعنی اللہ نے تم کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو چینج مت کرو، توحید پر پیدا کیا، یہ فطرت ہے، اس کو بدلو نہیں کہ شرک کرنے لگو۔ اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر نوزائیدہ جو بچہ ولادت پاتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ اس کے ماں باپ یہودانی اس کو یہودی بناتے ہیں، او ینصرانی اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا پھر او یمجسانی اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ یہودی نصرانی پیدا نہیں ہوتا بچہ، کوئی دوسرے مذہب والا پیدا نہیں ہوتا، مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان توحید پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوا، عالم ارواح میں ربوبیت کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے شہادت اور گواہی لے لی، اب اسی کا امتحان ہے اس دنیا میں، یہاں سے مریں گے تو پہلا سوال یہی سامنے رہے گا، تمہارا رب کون ہے؟ جوڑیے، اللہ نے عالم ارواح میں سوال کیا، من رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں، رب ربوبیت کے معرفت پر ہم پیدا ہوئے، پھر انبیاء، قرآن اور کی دلیلیں سامنے آئی، کائنات کی دلیلیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ بنتا ہی نہیں، بن جاتا تو ٹوٹ پھوٹ جاتا، درہم برہم ہو جاتا، ایک بولتا حرکت کر، ایک بولتا رکا رہو، دونوں میں جھگڑا ہوتا، نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ اور فساد ہوتا۔
یہی امتحان ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا، جس پر پیدا ہوئے، اس کے ارد گرد دلیلیں ہیں، اس معرفت کو حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ مرنے کے بعد پہلا سوال یہی، تمہارا رب کون؟ اس کا مطلب رب کی معرفت ہمارے لیے ایک دم کمپلسری ہے، اور اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا۔ جو رب کے معرفت کی میں نے دوسری تعریف کی کہ یقینی دلائل کی بنیاد پر، یقینی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو واجب صفات اور خوبیاں ہیں اس کو ثابت ماننا، اس کو ماننا کہ اللہ کے لیے یہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اس کے لائق و زیبا نہیں ہے، تمام عیوب اور نقائص سے اس کو منزہ، پاک، صاف اور بالا تر ماننا، یقینی دلائل کے ساتھ پہلے کہا۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ یہ جو تعریف میں نے کی اس کو قرآن کے الفاظ میں سنیے۔ قرآن کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں، سبحان ربک رب العزہ، تمہارا پروردگار پاک ہے، عزت والا، غلبے والا، ہاں قوت والا۔ عزت کے کئی معنی ہیں، عزیز اسی سے ہے، اللہ کی صفت، غالب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو غلبے والا رب، سبحان ربک، یعنی میں پاکی بیان کر رہا ہوں، تمہارا پروردگار پاک ہے، صاف ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے؟ تمام عیوب سے۔ اور یہاں کہا رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ ویسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس سے قاعدہ کیا نکلا ہمارے سامنے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ، ایک لمبی چوڑی بحث قرآن کی روشنی میں سمجھیں، آسان سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ ہاں طلبہ کو کتابوں میں یہ چیز زیادہ تفصیل سے اور گہرائی سے پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے قاعدہ کیا نکلا؟ جو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات، اللہ کے علاوہ اور دوسروں کی بات قابل قبول اور دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک صوفی صاحب آنکھ بند کر کے کہتے ہیں مجھے کشف ہوا، اور اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، نہیں مانی جائے گی۔ وہ کتنا بڑا بھی انسان ہو، لوگ اس کے کتنے بھی مرید ہوں، کتنے بھی لائک کرنے والے ہوں۔ آج کل لائک وائک چلتا ہے، وہ صوفیوں میں جو ہے وہ مریدین کی تعداد چلتی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں پوری دنیا اگر کسی کو لائک کر لے، کروڑوں نہیں اربوں، لیکن اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ دلیل حجت نہیں ہے، لکھ لیجئے کہیں۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے نہیں، بھیڑ دیکھ کے عوام کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہاں عام لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں بھیڑ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ بھیڑ والے کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اتنے لوگ ہیں، ان میں سے پوچھے کہ بھائی آپ فلاں چیز کو کیوں مانتے ہیں، تو وہ یہ بولے گا کہ یہ سب مان رہے اس لیے مان رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھے تو کہے گا یہ سب مان رہے اس لیے مان رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھے، سب یہی جواب دے رہے ہیں۔ 10 لوگوں سے آپ پوچھے کہ یہ کیوں مانتے ہو، تو ہر کوئی یہ جواب دے رہا ہے کہ باقی 9 مان رہے اس لیے میں مان رہا ہوں۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، تو کوئی خود سے نہیں مان رہا ہے، باقی 9 کے ماننے سے 10 مان رہے ہیں، 10واں مان رہا ہے۔ یہ دلیل ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ گھر پہ جا کے غور کرنا کہ ایسی کتنی چیز ہے کہ ہم لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے مانتے ہیں۔ تو لوگوں کا بیان کہاں، کس بنیاد پر، کس قابل قبول ہوگا، کس بنیاد پر قابل رد، یہ اصول ضابطے دیکھے جائیں۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ کفار، مشرکین یا دوسرے لوگ، عام انسان اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ معرفت رب کا بنیادی اصول، اللہ کو پہچاننا ہے تو کیسے؟ لوگوں کا بیان اللہ کے بارے میں نہیں چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، لوگ جو بیان کر رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے پاک ہے، صاف ہے، بالا تر ہے۔ آگے فوراً کہا رب العالمین نے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ہاں رسولوں پر سلامتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جو کہہ رہے ہیں ان کی بات غلطیوں سے سلامت ہے، پاک ہے۔ سلام کا اس لیے کہ وہ سلامتی والے ہیں، رسول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنی وحی اور شریعت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو واسطہ اور ذریعہ مقرر کیا، ان کو پیغمبر بنایا اپنا۔ لہذا جب وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، جو بات اللہ ان کو بتا رہا ہے وہی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات تو قابل قبول نہیں ہے، ہاں پیغمبر کی بات قابل قبول ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، لوگ جو کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، ہاں رسولوں پر سلامتی۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے بارے میں اگر ہم کو دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم معلومات لینا ہے جو قابل قبول ہے تو پیغمبروں سے جو ثابت ہوگی وہ مانیں گے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، لمبی چوڑی بات کو میں آسان اور ہلکے سرسری طور سے تیزی سے بیان کر رہا ہوں کہ رسولوں پر سلامتی،
اس لیے معلوم ہوا کہ رسول کی بات اللہ کی معرفت کے لیے، اس کی ذات، اس کی صفات اور غیبیات کے متعلق رسول کی بات قابل قبول ہوگی، دنیا میں اور کسی کی بات نہیں مانی جائے گی غیب کے بارے میں. ہاں، کتنا بڑا بھی پیر ہو. اسی بات کو رد کرنے کے لیے صوفیوں نے اللہ اور رسول کے دین کے خلاف جو سازش رچی گئی اور تصوف کا ایک کھڑاک بنایا گیا. آج ہندوستان، پاکستان اور دنیا میں جو بات میں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو کہیں تو وہ شاید ہمارے لیے حملہ کرنے کی تیاری کریں کہ تصوف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے صاحب کشف و کرامات، ان کو رد کر رہا ہے. وہ چاہے جو بیان کریں، یہ لکھ لیجئے کہ تصوف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کے طور پر بنا گیا ہے. اس میں غیر اسلامی عقائد اور فلسفوں کا اثر آپ کو بھرپور نظر آئے گا. شیعیت اور رافضیت کے اثرات نظر آئیں گے، باطنیت نظر آئے گی. تصوف کے اندر قدم رکھنے والا سب سے پہلا قدم جو رکھتا ہے گمراہی کی بنیاد، اس کو یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ اور رسول سے، قرآن حدیث سے ناتا توڑ دو. اب تم کو جو ماننا ہے پیر اور سلسلے کی بات ماننا ہے. پہلا کام یہ. اور پھر دوسرا، اسلام کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینکنا. اس میں سب سے پہلا حملہ توحید پر ہوتا ہے. تصوف میں آپ صوفیوں کی بات سنیں گے تو چکرا جائیں گے، لیکن وہ مانتے ہیں عقیدت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن شرک سکھاتا ہے. اللہ کے رسول کے منبر سے بول رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ان کے ہاں کہ قرآن شرک سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. نبی اور سارے لوگوں نے اسی کو اختیار کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کی، اور یہاں کہتے ہیں کہ قرآن شرک سکھاتا ہے. اب جب آپ کو، عوام کو بولا جائے گا کہ قرآن کو پڑھ کے آدمی شرک کر لے گا، تو پیر صاحب کی مانو. اب پیر صاحب یہ کہتے ہیں، آپ کو ایسے بہت ایرے واقعات ملیں گے احمد رفاعی صاحب کے، فلاں کے، ڈھیما کے، کہ اگر آپ سلسلے سے جڑ گئے تو ہمارے پیر صاحب تم کو ہدایت دلا دیں گے، جنت دلا دیں گے، بخشش دلا دیں گے، کچھ بھی کر لو. پھر فلاں پیر صاحب کے طریقے کو پکڑ لیا، ان کا بتایا ہوا یہ ذکر کر لیا، تم نے ورد کر لیا، فلاں نصاب پہ عمل کے، تو نماز روزے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گارنٹی لے لی انہوں نے کہ جنت دلائیں گے پیر صاحب نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو ہدایت بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی ہے. قرآن حدیث سے چھوڑ کے پیر صاحب کی بات مانو. پھر توحید کی بجائے شرک، ہندوانہ عقیدہ، یونانیوں کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ ساری کائنات اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ خالق اور مخلوق میں فرق نہیں ہے. یہ عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وحدت الوجود اور حلول کی شکل میں. جو یہ مانتا ہے وہ اپنے آپ کو عارف باللہ کہتے ہیں، اللہ کی معرفت والا، جبکہ وہ اللہ کی معرفت سے بہت 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 دور ہیں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں. اللہ کی معرفت کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصی ذات کے بارے میں جہالت اختیار کرتے ہیں. اس لیے ہمارے گرد و پیش میں ایسے جھاڑ جھنکاڑ اور کانٹے دار خاردار جھاڑیاں، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو قاعدہ دیا قرآن میں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو کیسے؟ جو لوگ کہتے ہیں، صوفی صاحب کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں نہیں ماننا ہے، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بات ماننی کس کی ہے؟ رسولوں کی. رسول جو اللہ کے بارے میں کہیں گے، معرفت رب کے سلسلے میں وہی سند ہے، بنیاد ہے، دلیل ہے، دوسروں کی بات نہیں ہے، قابل قبول. یہ پہلا جملہ اللہ پاک ہے لوگوں کے بیان سے. دوسرا جملہ رسول جو کہتے ہیں، رسول پر سلامتی ہو، یعنی ان کی بات مستند ہے. تیسرا جملہ اللہ نے فیصلے والی بات فرمائی، والحمدللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ تیسرے جملے کا کیا مطلب؟ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے. اب تعریف اس کے لیے ہے، تو یہاں دیکھیے تعریف اللہ کے لیے ہے نہیں کہا، الحمدللہ رب العالمین. جب اللہ کا نام لیا تو ساتھ میں رب العالمین سے تعارف کرایا، پہچان کروائی. ساری تعریف اللہ کے لیے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے. اب آپ، ہم یا دنیا کا کوئی انسان، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یہ سوال کرے گا؟ کیا تھا فرعون نے، ہمارا رب العالمین. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا کیا بتا نمائندہ ہوں، رسول ہوں پروردگار کا،
تو اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، کون ہے نہیں کیا ہے۔ تو موسیٰ سورہ شعراء میں دیکھیے اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ صوفی لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ فرعون جو سوال کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے رب العالمین کیا ہے، وہ جواب دے رہے تھے کون ہے کا جواب۔ ہاں یہ جاہل ہیں، پیغمبر کو جاہل کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ پیغمبر اچھی طرح سمجھتے تھے کہ فرعون کیا پوچھ رہا ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مؤمنین، ان کنتم موقنین، کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے سب کا پروردگار پالنہار اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، ہاں تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، ارد گرد کے لوگوں سے، کیا تم سنتے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں جواب دیا ربکم و رب آبائکم الاول، یہ جو پروردگار تو پوچھ رہا ہے رب العالمین، وہ رب العالمین وہ ہے جس تمہارا بھی پروردگار پالنہار پیدا کرنے والا، سر تمہارا نظام چلانے والا ہے، اور تمہارے باپ دادا جو تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا تھا۔ تو اپنے آپ کو رب بولتا ہے تو باپ کو تو نے پیدا کیا تھا اپنے؟ ہاں فرعون کہتا تھا نا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں، تو خود اپنے آپ کو پیدا کیا تھا، اور جب تو نہیں تھا تو اپنے سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، جو بھی ہوں، سب بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے سورج، چاند، زمین، آسمان، پیڑ، پہاڑ، پودے، دریا، ساری چیزیں موجود تھی۔ تو جب یہ تھے ہی نہیں تو بنایا کس نے؟ وہ جو ان کے بنانے سے پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس کی کوئی ابتدا نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے معرفت رب، اللہ کو پہچانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے نمائندہ بنا کر، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ مجنون ہے پاگل، دیوانہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ کی بات کو وہ سنی انسنی کر کے کٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، ہاں گہرائیوں کو سمجھتے تھے، ہاں وہ جانتے تھے کہ فرعون چال چل رہا ہے، درباریوں سے موضوع کو ہٹانا چاہتا ہے، میرے بارے میں پھیرنا چاہتا ہے، تو بار بار اسی موضوع پر آ رہے تھے۔ توحید کی بات تھی، دعوت تھی کہ وہ رب العالمین ہے۔ تیسرا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے۔ ان تینوں جوابوں میں رب العالمین کی معرفت ڈھونڈیے کیا ہے۔ آسمان زمین ہمیں دکھ رہے کہ نہیں دکھ رہے ہیں؟ یہ لاٹھی کسی غیر مسلم سے رب کا انکار کرنا۔ دنیا میں ایسے شاذ و نادر لوگ گزرے ہیں، بڑے سے بڑے مشرک ہی کیوں نہ ہوں، جتنے مذہب کو ماننے والے ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ قوم نوح ہو، قوم ابراہیم ہو، ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دوسری قومیں جو مشرک تھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کے مشرکین، جن کو ہم مشرکین مکہ اور کفار کہتے ہیں، وہ سب یہ مانتے تھے کہ ہاں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، نظام کائنات چلانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ شرک کرتے تھے الوہیت میں، لیکن خالق، مالک، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو مانتے تھے، زندگی اور موت دینے والا اللہ کو مانتے تھے۔ ایک نہیں، قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ۔ یہ مان رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ان کی معرفت اور ایمان بگڑ گیا۔ صحیح معرفت نہ ہونے سے شرک آتا ہے، صحیح معرفت نہ ہونے سے آدمی بگڑ جاتا ہے، اللہ کا باغی، اس کے دین کا باغی بنتا ہے، صحیح معرفت نہ ہونے سے انبیاء کے دین اور طریقے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کے نقصانات ہیں، اور جیسے جیسے اللہ کی معرفت ہوگی ویسے ویسے ایمان بڑھے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات میں نے کہا غور کیجئے، یہ معرفت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے جو ہے سب سے عظیم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس دنیا میں، کائنات میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے۔ سب سے بڑی چیز، آپ دین کی اصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیسے ہوگا؟ اس کے اسماء و صفات اور اس کی معرفت حاصل کر کے۔ اسماء و صفات کو جاننے سے اللہ کی پہچان اور معرفت ملتی ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات اور قرآن اور آیات سے، اور کائنات پر غور کرنے سے۔
یہ ہم کو بنیادی طور سے ہم کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جو تفصیلی معلومات ہے وہ اپنے دماغ سے ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں دماغ کا استعمال کیا، قرآن اور رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اصول بنایا، وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، انہوں نے گمراہی اختیار کر لی، کفر اور شرک میں پڑ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ اب تک کی جو تفصیل ہوئی، دیکھیے وقت گھڑی کا کانٹا مجھے روک رہا ہے، لیکن معرفت رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری اور معرفت، یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کا تعلق اسی سے، اور ہم کو اور آپ کو، جیسا کہ میں نے کہا قبر میں پہلا سوال ہونا ہے، دنیا میں اللہ پر ایمان رکھنا سب سے بڑی بنیاد ہے، شرک سے بچنا سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کا حصول بغیر معرفت رب کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا جتنی انسان کی طاقت ہے اس اعتبار سے، ایک آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، شعور آنے کے بعد رب کی معرفت کا حصول، اللہ کو پہچاننے کی کوشش، یہ علم حاصل کرنا ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ علماء نے لکھا کہ بنیادی طور سے اللہ کی معرفت جو ہم پر، آپ پر ضروری ہے اللہ کی توحید کے لیے، ایمان کے لیے، وہ ہر انسان پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے، ہر انسان پر فرض ہے، وہ جاہل و عالم کچھ بھی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس سے زائد تعلیم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ، کچھ علماء تفصیل اور اس سلسلے کی باریکیاں جو ہے، تفصیلات ہیں، وہ حاصل کرنے میں باقی لوگوں کی طرف سے کفایت ہوگی، حسب ضرورت اس کی تعلیم اور اس کے بارے میں معلومات ان کو دیتے رہیں گے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے اہم ہے۔ علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا کہ انسان کو ہوا، پانی، غذا، کپڑا، لباس، دنیا کی کسی بھی نعمت کی جتنی ضرورت ہے، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہدایت کی، سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی معرفت۔ ایک انسان کو سچا سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت نہ حاصل کرے، اس کی معرفت کے ساتھ اس کا انس یعنی اس سے انسیت نہ حاصل کرے، اس سے تقرب نہ حاصل کرے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا، پہچانے گا، اس سے قربت اختیار کرے گا، ویسے ویسے اس کا درجہ اونچا ہوتا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے درجات جو ہے نا اونچے نیچے، نبیوں کا درجہ سب سے اونچا، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کے بعد حسب۔ تو یہ جو درجات ہیں اللہ کے یہاں اور لوگوں کے یہاں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ کی معرفت کی بنیاد پر۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس کی معرفت رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا۔ اب دنیا کا علم بھی اگر کوئی انسان حاصل کرتا ہے، جیسے ایک آدمی طب ڈاکٹری کو سیکھتا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے زیادہ ماہر ہے، وہ زیادہ بڑا ڈاکٹر ہے، وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو طب میں فرق ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کا جو بھی کام، آپ کے یہاں جو کام ہوتا ہے کھیتی باڑی کا، اس میں بھی دیکھیے کسان اور کھیتی باڑی کے جاننے والے کچھ زیادہ جانکار، ماہر، تجربہ کار ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں۔ تو جب دنیاوی امور میں فرق ہوتا ہے، دنیاوی معلومات اور معرفتوں میں، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی معرفت میں بھی فرق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی کوئی بھی چیز اگر آپ صحیح ڈھنگ سے دیکھیں تو سورج، چاند، ستارے، اپنا وجود، ہمارا اندر باہر، ہماری سوچ فکر، دوسرے دنیا کی کوئی بھی مخلوق، جانور ہو، چوپائے ہوں، پرندے چرندے ہوں، پہاڑ پیڑ دریا جو بھی ہوں، ان پر آپ غور کریں تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے۔ قرآن نے بار بار کہا، ابھی ہم پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ دیکھو، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا گیا؟ ریگستان کے اور عربوں کے لیے بہت بڑی قیمتی چیز تھی، اس کے اندر کئی عجوبہ کاریاں ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اونٹ کی خوبیاں اور اس کی ریگستانی اور گرم علاقوں کے سے متعلق، اس وقت تو ان کا کھانے پینے کا بھی سامان وہ فراہم کر دیتا تھا، دودھ کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، چمڑے کی شکل میں، اور پھر بار برداری کے لیے، ریگستانی سفر کے لیے وہ ریگستان کا جہاز کہلاتا تھا۔ جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، لمبے سفر اور سامان کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، تجارت کے بھی کام آتا تھا۔ پھر اس کے اندر کیا خوبیاں تھی،
ہاں اونٹ اور دوسرے جانوروں میں بہت فرق ہے. اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے. اب جب آدمی نے اونٹ کے لیے آنکھ اٹھائی, اونٹ اونچا لمبا ہوتا ہے, تو آنکھ کا جو زاویہ ہے خود بخود آسمان کی طرف گیا. تو اللہ نے اگلا سوال کیا, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کی طرف دیکھے نہیں کہ کیسے بلند کیا گیا. ہاں پھر آسمان سے آپ جب نگاہ واپس لاؤ گے تو پہاڑ پر رکے گا پہلے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہاں وہ بچھایا گیا یا ڈھاڑا گیا. ہاں بیلنسنگ کے لیے دنیا میں جو ہے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. ہاں وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, پہاڑ سے نیچے وہ پہاڑ جس پر ہے, آپ جس پر ہیں, کھیتیاں, گھر, مکان جس پر بنتے ہیں, ہاں یہ زمین پر غور کرو. یہ نہ اتنی نرم ہے کہ دلدل ہو, یہ بلڈنگ بنائے تو دھنس جائے, ہم چل نہ پائیں, نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں پیڑ پودے نہ اگے. کیسی زمین بنائی رب العالمین نے. غور کیجئے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یہ رب کی معرفت کے ذرائع ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش میں, ہاں اور رات اور دن کی گردش میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کی گردش میں, اولو الالباب کے لیے, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ عقل والے کون ہیں؟ جو لوگوں کو دھوکہ دے کے سیاست میں گدی حاصل کر لیں, الیکشن جیت لیں, مشین میں گڑبڑی کر کے, وہ عقل مند ہے؟ دوسروں کو دھوکہ دے کے پیسہ کما لے, وہ عقل مند ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے رہ کر بھی, کھڑی حالت میں بھی, ہاں بیٹھ کر بھی, قعودا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے کھڑے بھی, بیٹھ کر بھی, لیٹ کر بھی, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہیں اولو الالباب. آگے اور بھی آیتیں بیان کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے متعلق میں اس کی جاننے کا طریقہ, معرفت کے حاصل کرنے کا طریقہ, اصول اور اس کی ضرورت, اہمیت, حکم, اتنی باتیں میں نے بیان کی. ہاں وقت کافی ہو گیا. ہاں آگے یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے فائدے کیا ہیں, اس کے بیان کا موقع نہیں. میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے, ہاں یہ بات میں نے کھڑگپور میں بہت ایک خطاب میں کسی قدر تفصیل سے بیان کی, وہاں بھی حق ادا نہیں ہوا تھا, تو صرف عنوان آپ کو سناؤں کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی معرفت کے اہمیت اور اس کے فائدے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت بندے کو جب حاصل ہوتی ہے تو اسی پر اس کے اندر ایمانی خوبیاں اور خصلتوں کی نمو ہوتی ہے. جو اللہ کو جتنا پہچانے گا اللہ سے اتنا ڈرے گا, جو اللہ کو جتنا پہچانے گا اللہ سے اتنی محبت کرے گا, اور جب محبت ہوگی تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے اس کی فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے اگر اللہ سے محبت ہے. اللہ کی فرما برداری اگر ہم نہیں کر رہے ہیں, نماز کے لیے مثال کے طور پہ آپ اذان سن کے بھی نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اللہ کی معرفت میں بہت کمزور ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ سے محبت نہیں کرتے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے فرما برداری ہوتی ہے, اس کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے کہ تیرے لیے سب کرنے کے تیار ہوں. آج ہمارے ہاں بہت عشق و محبت کی داستانیں چلتی ہیں, فلمیں, کتابیں, افسانے اور نہ جانے کیا کیا. ہاں بعض علماء کی تحریر, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں یہ جو عشق و معاشقے ہوتے ہیں اس میں سبق لینا چاہیے, یہ تو ناجائز ہوگا. جب آپ ایک محبوب اپنی محبوبہ سے, محبوبہ اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں, یہ انسان کی اپنی ایک خواہش نفس کی ضرورت ہے, خواہش ہے, اس بنیاد پر مخلوق سے کہہ رہا ہے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا. لیکن اگر وہ اللہ کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے, نعمتیں ساری اس کی ہے, آپ کھا رہے ہیں اس کا دیا ہوا, پہن رہے ہیں اس کی نعمتوں کو, آپ کے والدین اسی کے دیے ہوئے, گھر اسی کا دیا ہوا, آپ سانس لے رہے ہیں اسی کی ہوا سے, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, تو اس کا کتنا احسان ہے, اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیسی قربانی دینی چاہیے. جب رب العالمین کو لوگوں نے پہچانا, صحابہ کرام نے, تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ان کو اللہ سے محبت ہوئی, توحید ہوئی, اللہ کی معرفت, تو صحابہ کرام جو آج دماغ میں ہم کو اور آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آتا, غیر مسلم تو دور, کہ گردن پر تلوار چل رہی ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں فزت رب الکعبہ. ہاں ابو عمارہ بن سکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں, احد میں جنگ کے بعد ان کے قریب گئے, انہوں نے بلایا, وہاں اٹھ نہیں پا رہے تھے, اللہ کے رسول کو اشارہ کیا کہ قریب آ جائیے, آپ نے اپنے پیر جو زمین پر رکھ دیے, گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے اپنے آپ کو اٹھا کر اپنا سر آپ کے زانوں پر رکھا, مسکرانے لگے اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی. کیوں؟ یہ مسکرا کر موت کا استقبال کرنے والی ادا کہاں سے آئی؟ کسی میں ہے یہ جرأت اور ہمت؟ بڑے بڑے باتیں ہم کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام میں یہ جو خوبیاں پیدا ہوئی تھی, یہ رب کی معرفت سے پیدا ہوئی تھی, اللہ پر ایمان سے پیدا ہوئی تھی.
کہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان جا رہی ہے، اس لیے مسکرا رہے تھے۔ موت کا استقبال ہم کوئی آج دیکھتے ہیں؟ مولانا آزاد نے لکھا کہ اچھے جس طرح غزوہ احد اور بدر میں صحابہ کرام سابقون الاولون نے خاک و خون میں لتھڑ کر جس طرح موت کا استقبال کیا، بات کا کوئی بڑے سے بڑا انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ تو اللہ کی معرفت بندے پر اس کا خشوع، اس کے سامنے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ کی معرفت اگر ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی، اس کا خیال ہوگا، دھیان ہوگا، کوئی بھی کام انسان کرے گا تو اللہ کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے کرے گا کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ رکے گا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی معرفت اللہ پر بھروسے کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب آپ اللہ کی معرفت کریں گے، حاصل کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل اور اللہ پر بھروسہ ہوگا، اور توکل ایمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ جس کا توکل انتہائی مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول نے 4 صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے: جو رقیہ دوسروں سے نہیں کراتے، جو داغتے نہیں ہیں زخم کو، لوہا گرما کے جو ہے داغنا اس کو داغتے، جو داغتے نہیں، جو بدشگونی نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل ان صفات کا جامع ہے، اور جس کے اندر توکل ہے اس کا مطلب اس کا ایمان بہت ہائی اور اونچا ہے، اللہ کی معرفت مضبوط ہے، اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضرت ابراہیم نے کہا، اکیلے تھے، نمرود کی پوری حکومت آپ کو سزا نہیں دے سکی، پوری قوم جلا نہیں پائی، آگ نے جلنے کا کی جو اس کی خوبی ہے وہ کھو دیا اللہ کے حکم سے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کو سب مل کر قتل کرنے گئے تھے، نہیں کر پائے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ بچائے گا۔ ہم اور آپ بھی اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ کیا ہم مانتے ہیں؟ یہ مانے گا وہ شخص جو اللہ کی معرفت رکھے گا۔ تو معرفت رب کتنی اہمیت کی حامل ہے، اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اللہ کی معرفت جب آپ کو حاصل ہوگی تو آپ کو قرآن سے، حدیث سے، اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت ہوگی، اور اس کے معرفت رب اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے پر آپ کو ابھارے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کی معرفت اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرنے پر ابھارے گی۔ اس طریقے سے آپ اسماء صفات کا علم اور معرفت رب کے سلسلے میں، اس سے پہلے میں نے بیان کیا، بار بار بیان کیا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے مساکین الدنیا، دنیا کے مسکین لوگ ہیں، وہ سب سے غریب اور محروم ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ سب سے اچھی، سب سے بہترین نعمت جو چکھا نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کا علم جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ قرآن میں 31 مقامات پر اللہ نے اپنے بارے میں کہا فَعْلَمْ، یعنی فَعْلَمْ لِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا، یہ اس طرح کے صیغے استعمال کیے کہ تم جان لو، لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ فَعْلَمْ، میں نے شروع میں پڑھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ طلاق کی آخری آیت، اس سے پہلے میں نے اس پر تقریر کی تھی کہ اللہ نے 7 آسمان کو اور اسی کے جیسے زمین پیدا کیا، اور یتنزل الامر من بینہن، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے تدبیری امور اور اس کا حکم چلتا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے۔ کیوں اللہ نے یہ نظام؟ لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نظام دیکھ کر جان جاؤ کہ چلانے والا ہر چیز کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی جان جاؤ کہ اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم کے اعتبار سے، اس کے علم کے دائرے میں سب چیز سمٹی ہوئی ہے۔ تو تاکہ ہم جانیں اللہ کے بارے میں، یہی ہے اللہ کی معرفت۔ اور جب اللہ کی معرفت ہوگی تو مومن ایمان بڑھے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو جو جتنا ڈرتا ہے، جو جتنا علم رکھتا ہے، جو جتنی معرفت رکھتا ہے، اللہ کا اتنا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم جو دلیلوں کی بنیاد پر یہ قول نقل کر رہے ہیں، میں نے جو بیان کیا کہ دنیا کے مسکین ہے جو سب سے لذیذ نعمت سے محروم ہے، اسی کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ جو اللہ کی جتنی معرفت حاصل کرے گا اس کو اتنا سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اگر معرفت کے ساتھ، آپ سبحان اللہ، ایک عام آدمی کہتا ہے جو اس کا معنی مطلب نہیں سمجھ رہا ہے،
لیکن اگر سبحان اللہ کا معنی مطلب سمجھ کر اس کے معنویت کے ساتھ اگر آپ بولیں گے نا اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, دیکھیے اس کی لذت بدل جائے گی اور زیادہ لذت آئے گی. اور جتنا آپ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کو روحانی طور پر قوت محسوس ہوگی. دنیا اور آخرت کے سارے فائدے, دین میں اچھائیاں ہوں, دنیا کی اچھائیاں ہوں, ساری اچھائیوں کی بنیاد اللہ پر ایمان اور اللہ کی معرفت ہے. حاصل کلام کے طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس موضوع سے متعلق بعض گوشے یا بعض تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر توحید اور ایمان باللہ کے بیان میں انشاءاللہ آتی رہے گی. میں صرف مختصراً یہ عرض کروں کہ معرفت رب کے بغیر کوئی انسان زندگی گزار نہیں سکتا. بخاری مسلم کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو کفار یمن جب بھیجنا چاہا تو ان سے کہا, مشہور الفاظ یہی ہے بخاری مسلم کے, کہ تم اہل کتاب کے ایک جماعت کے پاس, انک تاتی قوما من اہل الکتاب, اہل کتاب کے قوم کے پاس آ رہے ہو, فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ الفاظ مشہور ہیں کہ سب سے پہلی دعوت جو تم ان کو دو گے, جس کی طرف بلاؤ گے, وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے. بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی شہادت بھی ہے, اور کچھ روایتوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ کی بجائے یہ لفظ ہے الا ان یوحد اللہ, کہ وہ اللہ کو ایک جانے, توحید کو کی طرف ایمان لائے, اس طرف دعوت دینا. مسلم شریف کے ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے تم جس چیز کی طرف ان کو دعوت دینا الا عبادت اللہ, وہ اللہ کی عبادت ہے. فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ, آگے جملہ ہے اس حدیث میں کہ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, انہیں اللہ کو پہچان جائیں. اس کا مطلب ان حدیث کے الفاظ کو میں پیش کر کے یہ بیان کر رہا ہوں, اللہ نے ہم کو اور آپ کو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. اب ان کو اس جانب بلانا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں, یعنی لا الہ الا اللہ اور عبادت یہ جڑا ہوا ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اللہ کی عبادت کی جائے, یہی توحید ہے. اور اللہ کی توحید جب اختیار کر لے تو اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں, جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا ہی اللہ کی معرفت ہے, اور اللہ کی معرفت ہوگی تو بندہ اللہ کو ایک مانے گا. دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں, بابا کو ان کو مان رہے ہیں, یہ بدعت, ابھی رجب گیا شعبان آ رہا ہے, اس میں قرآن حدیث نے جو نہیں بتایا وہ مان رہے. کیوں؟ بزرگوں نے کہا, فلاں نے کہا. روایتیں ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں. یہ بتا دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ کر رہے ہیں, اتنے بابا کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا کر رہے تھے. تو جو باپ دادا کا نام لے کر اللہ اور رسول کی بات کو رد کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں, اللہ کی معرفت سے محروم ہے. دنیا میں جتنے مشرکین ہیں, جتنے بدعتی ہیں, وہ کسی نہ کسی شکل میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے. اگر اللہ کو کوئی پہچانے گا, معرفت رکھے گا, تو اللہ کے برابر آس پاس بھی کوئی نہیں مانے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کتنی باتیں میں بیان کروں, عظمت کے کئی پہلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک پہلو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلما تجلی, حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے دیدار کیا. فلما تجلی للجبل جعلہ دکا, اللہ نے پہاڑ کو صرف اپنا دیدار کرایا, جلوہ دکھایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. سوچئے اللہ تعالیٰ کی عظمت. یہ ایک بات. اللہ نے کہا اگر پردے ہٹا دیے جائے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ جائے ساری چیزیں جل جائے. اللہ نے قرآن میں کہا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ, پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قیامت کے تعلق سے بخاری مسلم کی حدیث آپ بہت بار سن چکے ہیں. اللہ کتنا بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کے ہاتھ میں, ہتھیلی میں, اللہ کی کف میں, ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کسی انسان کے ہاتھ میں رائی کا کوئی دانہ ہو. آپ رائی کا دانہ اپنے ہاتھ میں لو, ہتھیلی میں, اس کو رگڑ دو, پھینک دو, مسل دو, بند کر دو. کیا اوقات ہے ہمارے ہاتھ میں رائی کے دانے کی. یہ سمجھانے کے لیے حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو ایسے ساتوں آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی عظمت کا کیا حال ہے. یہ چند باتیں اشارے میں نے کیا. اللہ کی عظمت کے نشانات اس طرح بکھرے پڑے ہیں, غور کرتے جائیں. اللہ نے قرآن میں ہم سے اور آپ سے کہا, اسی پر بات ختم کرتا ہوں, ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. یہ پہلا جملہ, پہلی آیت, ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہو گیا ہے, تمہارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے.
وقار کا خیال نہیں رکھتے. حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانتے نہیں, معرفت نہیں رکھتے. کیا ہے تجعلون معرفت اللہ حق معرفت, او کما قال حق کا عظمت ہی, جیسے اللہ کی عظمت و کبریائی کا تقاضا ہے اس طرح تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. دوسرے علماء نے تفسیر کی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عزت و توقیر اور تعظیم کا اس طریقے سے معاملہ نہیں کرتے اللہ کے ساتھ جیسا اس کی تعظیم و توقیر کا حق ہے. یہاں وقار توقیر سے بنا ہے اور توقیر معنی تعظیم ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھتے, اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے سرزنش کرتے ہوئے سوال کیا, یعنی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت کے لذت سے بہرہ فرمائے, اس نعمت سے ہم کو لطف اندوز فرمائے, اور اس کی جتنی برکتیں دنیا اور آخرت کی ہے پروردگار ان میں سے کسی سے ہمیں محروم نہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.